تو بچہ ایک آیا, وہ کہتا ہے جی پاسٹر صاحب ایک بڑا سوال کرنا ہے, بڑی دیر سے میں بہت پاسٹر کو پوچھ رہا ہوں لیکن کسی کو اس کا جواب نہیں آتا ہے, تو آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ اس کا جواب کیا ہے. میں نے بولا پوچھو جی. کہتا جی وہ جب خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تھی تو ماں مریم کو درد لگے کہ نہیں لگے تھے؟ اب میں نے کہا کہ دیکھو تم کو اس بات سے کیا لینے دینا کیا ہے. کہتا جی میں تو بڑا پریشان ہوں, بڑے لوگوں سے میں نے یہ بات پوچھی ہے. میں نے بولا تم سے لینا دینا کیا, تم مجھے یہ بتاؤ. تو یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں, ان کا کوئی جاننے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمیں ان سوالوں سے بچنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو جواب بھی نہیں دینا چاہیے, کیونکہ یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں. لیکن بعض اوقات جو ہے کوئی آپ سے اگر سوال کرتا ہے کہ جی خداوند یسوع مسیح کا صلیب پہ جانا کیوں ضروری تھا جی, تو آپ کو جواب اس کا آنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے کسی بات کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح جب کیا معجزے دکھاتے تھے تو کیسے دکھاتے تھے, کون سی پاور ان کے پاس تھی, تو آپ کو اس کا جواب آنا چاہیے. بائبل کے اندر سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے, ڈھونڈنا چاہیے. اور بے شمار ایسے سوالات ہیں جو کہ ہم بائبل کے اندر سے ہم صرف ڈھونڈ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں, اور ان کا جواب جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو خدا کے لوگوں کو ایک گفٹ جو ہے یہ ورڈ آف وزڈم جو ہے یہ ان کے پاس ہونا چاہیے, اور ان کو اس گفٹ کو استعمال کرنا چاہیے کلیسیا کے لیے, دوسرے لوگوں کے لیے, تاکہ جن کو اگر نہیں پتہ ہے آپ ان کو وہ چیز جو ہے وہ سمجھا سکیں. دوسری بات جی, پہلا کرنتھیوں اس کے 12 باب میں واپس جائیں گے, پڑھیں گے. اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام. یہاں پہ دوسرا جو ہے یہ ہے علمیت کا کلام, the word of knowledge. اس کے لیے ہم پڑھیں گے, اب واپس جائیں گے ہم یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے پہلے باب میں, جو ہم نے پہلے مس کر دیا تھا, گوسپل آف جان, اس کا پہلا باب پڑھیں جی. یسوع نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا, دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے, اس میں مکر نہیں. نتنیل نے اس سے کہا, تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ یسوع نے اس کے جواب میں کہا, اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا, میں نے تجھے دیکھا. نتنیل نے اس کو جواب دیا, اے ربی تو خدا کا بیٹا ہے, تو اسرائیل کا بادشاہ ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا, میں نے جو تجھ سے کہا کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا, کیا تو اسی لیے ایمان لایا ہے؟ تو ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا. بس اب نتنیل جو ہے وہ آ رہا ہے, خدا یسوع مسیح کی اس سے پہلے ملاقات شاید نہیں ہوئی ہے, یا وہ نام خدا یسوع مسیح سے ملا ہے, لیکن خدا یسوع مسیح جب اس سے ملے تو انہوں نے اس سے کہا کہ یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے, اس میں مکر نہیں. اور اس نے کہا کہ آپ مجھے کہاں سے جانتے ہیں جی؟ خدا یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا تو میں نے اس وقت تجھے دیکھا تھا. اب اس نے یہ سوچا کہ بھی اس کو کیسے پتا کہ میں اس سے ملا ہوں بھائی. اس نے فوری طور پر جو ہے اس بات کا اقرار کیا کہ تو کون ہے. اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ کیا تو اس لیے یہ بات کہتا ہے کہ میں نے تجھے یہ بتائی یہ بات کہ تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا؟ خدا یسوع مسیح جو ہے اس جگہ پر خدا یسوع مسیح نے جو علم استعمال کیا ہے, یہ علمیت کا کلام ہے. یہاں پہ خدا یسوع نے اس کو بات بتائی کہ تم کہاں تھے اور کیا کر رہے تھے, تم کس جگہ پہ تھے تم. اسی طرح سے اگر ہم ایک اور والا دیکھیں, مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل, مارک چیپٹر 2 ورس 8. اور فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں, ان سے کہا, تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو؟ بس جی. اور فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں, ان سے کہا کہ تم کیوں اپنے دلوں میں یہ باتیں سوچتے ہو. ان کے دلوں کے اندر جو باتیں تھیں, خدا یسوع مسیح ان کو بتا رہے ہیں کہ ان کے دل میں کیا ہے. اب یہ کیا سوچ رہا ہے مجھے نہیں پتا ہے, یا یہ بھائی کیا سوچ رہا ہے مجھے پتا نہیں ہے. کوئی کسی کے خیال نہیں جان سکتا ہے, نہ کسی کے کوئی دل کی بات سمجھ سکتا ہے کیا سوچ رہا ہے آدمی. یہاں خدا یسوع مسیح جو ہے وہ بار بار ہمیں بہت جگہ بتایا گیا ہے بائبل کے اندر کہ خدا یسوع مسیح نے مختلف جگہ پر جو ہے وہ لوگوں کو ان کے خیالوں کو جان کر یہ کہا. خدا یسوع مسیح نے کہا یہ کیا سوچتے ہیں, اور اس نے کیا کیا, اس نے ان کا جواب دیا پراپر اس کا. تو ایسا علم جس سے آپ دوسروں کے خیالات کو جان سکیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں, کیا ان کے ذہن میں خیالات ہے, یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ کام صرف خدا کر سکتا ہے.
خدا کون ہے؟ خدا پاک روح جو ہے وہ ہمیں سمجھا سکتا ہے، ہمارے اندر ایک اسپیشل گفٹ رکھ سکتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں۔ یہ بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، بہت سے خدا کے خادم ہوتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں وہ کہ کون کیا اس وقت سوچ رہا ہے، یا بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک بات اگر میرے دل میں آئی ہے تو اسی وقت کسی دوسرے آدمی کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ بھی ہم آپس میں یہ چیز کام کریں، یا ایسا ہمیں کرنا چاہیے، یا یہ سوچ ہماری ہونی چاہیے، تو وہ خیالات ایک دوسرے کے مل جاتے ہیں۔ تو اسپیشل گفٹ ہے ایک، جب ہم علم جو ہے ہم رکھتے ہیں، اور خاص طور پر خدا کے کلام کے بارے میں یہ علم جو ہے استعمال ہوتا ہے جب فار ایگزامپل کوئی اگر شخص جو ہے وہ آپ اس کو تعلیم دے رہے ہیں، یا میسج دے رہے ہیں، یا کسی سے باتیں کر رہے ہیں آپ خدا کے کلام کے بارے میں، تو اسپیشل آپ کو خدا جو ہے وہ آپ کو یاد دلائے گا کہ یہ شخص جو ہے اس کی کیا ضرورت ہے، اس کو کس چیز کی اس وقت ضرورت ہے، کہاں سے اس کو کلام دیا جانا چاہیے، اور کون سی چیز اس کو بتانی چاہیے۔ یہ اسپیشل خدا جو ہے، خدا کا پاک روح آپ کو بتاتا جائے گا، اور اس طرح سے اس شخص کے لیے جو ہے یہ فائدہ مند جو ہو سکتا ہے۔ اگر ایک شخص جو ہے اس کے دل میں ایک بات ہے کہ یہ بات مجھے کلام میں سے سمجھ نہیں آتی ہے، اور آپ اس کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اور آپ اس کو وہی بات بتا دیں جو اس کے دل میں ہے، یا جو وہ سوچتا ہے کہ یہ بات مجھے پتہ ہونی چاہیے، اور اگر آپ وہی بات بتا رہے ہیں، تو اس طرح سے ایکچولی آپ خدا کے پاک روح کے وسیلے سے کیا کر رہے ہیں؟ اس شخص کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ ہماری اس کلیسیا میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بہت دفعہ میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں جی میرے ذہن میں آج یہ خیال تھا صبح سے جی کہ یہ سوال کیسے ہے، یہ کیسے ہے۔ جب آپ نے میسج دیا تو اس کے اندر وہی سارا جواب تھا۔ تو کیا ہوتا ہے ایکچولی خدا کا پاک روح جو ہے وہ اسپیشل اس وقت اپنے خادموں کو گفٹ دیتا ہے کہ وہ لوگوں کی ضرورت کے لیے، جو کسی کو اس وقت ضرورت ہے، وہ خدا وہ کلام جو ہے وہ آپ کو دے سکتا ہے، اور آپ اس کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ پریز گاڈ۔ اس سے اگلا پڑھیں جی۔ کسی کو اسی روح سے ایمان، بس جی کسی کو اسی روح سے ایمان۔ اب ایمان جو ہے یہ تو ہر آدمی کے اندر ایمان ہے۔ ایمان جو ہے، ایمان کے بغیر ہم نے نجات نہیں پائی ہے، ایمان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ایمان جو ہے وہ تو ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ایک بلیور جو ہے اس کا ایمان اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے، بغیر ایمان کے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا ایمان کس پہ ہے؟ خدا یسوع مسیح پہ ایمان ہے۔ اس کا ایمان کس پہ ہے؟ خدا پہ ہے، خدا یسوع مسیح کی صلیب پہ ہے، پاک روح پہ ہے، ہر چیز جو بائبل کیا خدا کے کلام پر ہے، اس کا ایمان ہے۔ لیکن پھر یہ گفٹ کون سا ہے بھائی؟ یہاں پہ ایمان کا ایک گفٹ ہے جو کہ اسپیشل گفٹ ہے ایمان کا، اور یہ گفٹ جو ہے یہ اس ایمان سے مختلف ہے جو ہمیں ہماری زندگی میں عام طور پر جس کی ضرورت ہے ایمان کی۔ یہ وہ ایمان ہے جس کے وسیلہ سے آپ مشکل سے مشکل چیزوں میں بھی آپ جو ہے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ ایسے حالات میں جہاں پہ کچھ بھی ممکن نہیں ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، عام ہمارا ایمان جو ہے وہ وہاں پہ کام نہیں کرتا ہے، وہاں پہ خدا اسپیشل لوگوں کو جو ہے وہ ایمان دیتا ہے۔ ایمان ایک گفٹ ہے، یہ اس ایمان سے ڈیفرنٹ ہے جو کہ ہم عام طور پر ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے۔ اس ایمان کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ایمان کون سا ہے؟ یہ ایمان ایک اسپیشل گفٹ ہے جو کہ بہت مشکل حالات میں، پرابلم میں، یا اسپیشل طور پر بڑے بڑے کام کرنے کے لیے، معجزات کرنے کے لیے جو ہے یہ خدا ایمان ہمیں دیتا ہے۔ یہ وہ ایمان ہے جو کہ اسپیشل صرف خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے خاص لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ خدا کے کلام میں یہ بات واضح ہے کہ پاک روح جو ہے وہ کسی کو کیا دیتا ہے؟ ایمان، کسی کو حکمت کا کلام، کسی کو علمیت کا کلام، اور کسی کو اسی روح کے وسیلہ سے ایمان۔ یہ ایک گفٹ ہے، یہ اس ایمان سے مختلف ہے جو عام ہم ایمان جو ہے رکھتے ہیں۔ لیکن یہ ایمان کا گفٹ کون سا ہے؟ جس سے ہم اسپیشل بڑے بڑے جو ہیں وہ کام کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایمان خاص طور پر جو ہے خدا اپنے پاک روح کے وسیلہ سے لوگوں کو دیتا ہے، جہاں پہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی جو ہے وہ کھڑے رہ سکتے ہیں۔ آگے بڑھیں جی۔ کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق۔ اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق۔ اب ایک جس طرح سے ایمان ہے، ایمان جو ہے یہ جس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ ایک اسپیشل گفٹ ہے، اور بعض اوقات یہ بڑی سے بڑی بے ایمانی کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے یہ ایمان ہوتا ہے۔ بڑی سے بڑی بے ایمانی جو آپ کے پاس آ رہی ہے، ہر طرح سے حالات جو خراب ہو رہے ہیں، آپ کا ایمان بالکل ٹوٹ رہا ہے، لیکن اس وقت خدا ایک اسپیشل گفٹ اگر آپ کو دیتا ہے ایمان کا، جس میں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں۔
اسی طرح سے شفا جو ہے یہ تو ہم خداوند سے مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور خدا جو ہے وہ ہمیں شفا دیتا ہے۔ خداوند کے کلام میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، اور پھر خداوند یسوع مسیح جو ہے اس نے یہ بات بھی کہی ہے کہ شفا جو ہے وہ اس کے بیٹے اور بیٹیوں کا وہ جو ہے حق ہے ان کا، ٹھیک ہے، اس کے بیٹے بیٹیوں کے لیے شفا جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ ضرور پائیں۔ لیکن اب شفا دینے کی بات ہو رہی ہے، کسی کو اس پاک روح کے وسیلہ سے شفا دینے کی توفیق۔ اب شفا لینے کے لیے ہمارے اپنے ایمان کی ضرورت ہے، شفا لینے کے لیے ہمارے اپنے ایمان کی ضرورت ہے، دوسرے کا ایمان جو ہے وہ آپ کو شفا نہیں دے سکتا ہے۔ اگر میں بیمار ہوں تو مجھے دوسرے کتنے بھی 50 لوگ دعا کر دیں